1936 کے الیکشن جو آئے یہاں پر، اس میں کانگریس پوری اوور ویلمنگ میجورٹی سے جیت گئی۔ ابھی محمد علی جناح کو موقع ملا ہی نہیں تھا کہ ابھی مسلم لیگ کو سنبھال سکتے۔ اور ان جو وزارتیں بنی تھیں اس دور میں کانگریس کی، انہوں نے جو سلوک مسلمانوں کے ساتھ کیا، جو مظالم ڈھائے، جو انہیں دبایا اور ان کے حقوق کو پامال کیا، اس سے وہ نیگیٹو جو ایک موٹیو تھا وہ بھی اور قوی ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر محمد علی جناح نے 1937 سے لے کر 1947 تک، ایک لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، آپ گھبرا نہ جائیں، 1937 سے 1947 تک اسلام کی قوالی گائی۔ پورے 10 برس اسلام 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 اسلام، ہمیں اسلام چاہیے، اسلامی تہذیب ہم چاہتے ہیں، اسلامی قانون ہم چاہتے ہیں، ہمارے قوانین اور ہیں، ہمارا مذہب نہیں ہے، وہ دین ہے، وہ زندگی کے تمام معاملات پر۔ یہ جو ہے، میں قوالی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قوالی میں تکرار ہوتی ہے۔ جس تکرار کے ساتھ یہ اب اس موقع پر آ کر محمد علی جناح قائد اعظم بن گئے، مسلمانوں کے دلوں کی بات، اقبال نے جو ولولہ پیدا کر دیا تھا، ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا اور سمرقند، وہ جو ولولہ تھا، جو غلغلہ تھا، اب محمد علی جناح کی زبان سے جب وہ بات آئی ہے تو یہ مسلمانوں کے دل کی آواز تھی، ان کی روح کی پکار تھی۔ لہذا اب مسلم لیگ ایک عوامی جماعت بنی اور محمد علی جناح اب قائد اعظم قرار پائے۔ اب اس معاملے میں میں چاہتا ہوں ذرا، کیونکہ یہ بات نئی سی ہوگی، میرے اس تجزیے کے روح سے نظریہ پاکستان اسلام اور اسلام کا احیاء خلافت راشدہ کے مفہوم میں، اور اس کا خالق اقبال ہے، اس میں کوئی شک نہیں، قائد اعظم تک بھی یہ بات پہنچانے والا اقبال ہے، اور پھر اسی پر قائد اعظم نے عمل کیا ہے۔ تو اس چیز کو بہت سے لوگ جو ہیں آسانی کے ساتھ تسلیم نہیں کریں گے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ خود قائد اعظم نے علامہ اقبال کے بارے میں جو کچھ کہا ہے، اس کی 2 کوٹیشنز آپ کے سامنے رکھ دوں۔ کلکتہ 21 اپریل 1938 کو علامہ اقبال کا انتقال ہوا۔ اس وقت کلکتے میں ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا تھا فلسطین کے مسئلے پر غور کرنے کے لیے، قائد اعظم اس کے چیف مقرر تھے۔ اب یہ خبر پڑھیے، A mammoth public meeting of the Muslims of Calcutta was held on the football ground on 21st April to consider the Palestine problem. But it was converted into a condolence meeting to mourn the death of Allama Iqbal. Mr. M. Jinnah said that the sorrowful news of the death of Dr. Sir Muhammad Iqbal had plunged the world of Islam in gloom and mourning. Sir Muhammad Iqbal was undoubtedly one of the greatest poets, philosophers, and seers of humanity of all times. Note کیجئے، one of the greatest poets, philosophers, and seers، جن کو کہ مستقبل کو دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جن کی نگاہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، جس کے بنا پر آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب۔ یہ علامہ اقبال نے جو کچھ دیکھا تھا اسلام کے مستقبل کے بارے میں۔ He took a prominent part in the politics of country and in the intellectual and cultural reconstruction of the Islamic world. His contribution to the literature and thought of the world will live forever. اب آخری جملہ سنیے غور سے۔ To me, he was a personal friend, number 1, philosopher, number 2, and guide, number 3, and as such the main source of my inspiration and spiritual support. کوئی شک اس کے بعد رہ جاتا؟ اور یہ الفاظ کون کہہ رہا ہے؟ یہ محمد علی جناح ہے۔ لفاظ آدمی نہیں ہے وہ کوئی شعلہ بیان خطیب جو الفاظ جو ہیں اس کے انبار لگا دے، نہیں، جو ایک ایک لفظ، وکیل، بہت بڑا وکیل، ایک ایک لفظ جو ہے تول کر بولنے والا، انہیں کیا قرار دیا؟ خود تسلیم کیا۔
دوسرا میں اور دے رہا ہوں، یہ سن 40 میں اقبال ڈے منایا گیا تھا. اب اس میں کیا کہتے ہیں قائد اعظم، If I live to see the ideal of a Muslim state being achieved in India, and I were then offered to make a choice between the works of Iqbal and the rulership of the Muslim state, I would prefer the former. اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اسلامی ریاست قائم کرنے میں، مسلمان ریاست قائم کرنے میں، اور اس کے بعد میرے سامنے چوائس رکھا جاتا ہے کہ یا تو علامہ اقبال کا کلام لے لو اور یا حکومت کے سربراہ بن جاؤ، تو میں علامہ اقبال کے کلام کو ترجیح دوں گا. اور سنیے، Continuing, Mr. Jinnah said that in April 1936, he thought of transforming the Muslim League, which was then only an academic institution, into a parliament of the Muslims of India. From that time to the end of his life, he continued, Iqbal stood like a rock by him. Iqbal, Mr. Jinnah said, was not only a great poet who had permanent place in the history of the world's best literature. He was a dynamic personality who during his lifetime made the greatest contribution towards rousing and developing of Muslim national consciousness. اب اس کے بعد جو ہے نظریہ پاکستان کیا تھا اور اس کا خالق کون تھا، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. بہرحال یہ وہ معاملہ تھا کہ جب قائد اعظم نے اسلام کا جو ہے راگ الاپا ہے یا قوالی گائی ہے، تو اب اس کے نتیجے میں جیسے قوالی میں ہوتا ہے قوم کو حال آ گیا. آپ ذرا سوچئے، مسلم لیگ کو مائنورٹی پراونسز کے لوگوں نے کیوں ووٹ دیے تھے؟ کیا یو پی کبھی پاکستان میں آ سکتا تھا؟ کیا مدراس کبھی پاکستان میں آ سکتا تھا؟ کیا بامبے پاکستان میں آ سکتا تھا؟ کیا سی پی پاکستان میں آ سکتا تھا؟ پھر ذرا سوچئے، عقل کے خلاف بات نظر آتی ہے. یہ حال میں آنے والے کا معاملہ ہے، جہاں جذبات کی جو ہے وہ حکمرانی ہو جاتی ہے، عقل ایک طرف رہ جاتی ہے. ورنہ کیا بات ہے، ان کے تو اسلام پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا تھا، پھر مسلم لیگ کو ووٹ دے رہے ہیں، پاکستان کے لیے ووٹ دے رہے ہیں. پاکستان کا ریزولوشن سن 40 میں ہو چکا ہے، اور سن 46 کے الیکشن میں مسلم لیگ کامیاب ہوتی ہے پورے ہندوستان میں. دی میجورٹی پروونسز ایز ویل ایز دی مائنورٹی پروونسز، جس میں کہ مسلم لیگ کو جو ہے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہونے کی جو ہے ایک حیثیت حاصل ہو جاتی ہے. لیکن اسی دوران میں ظاہر بات ہے، ایک تو یہ نوٹ کیجئے کہ جو دعائیں مانگی گئی ہیں، کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ تو کچھ بچوں نے نعرہ بنا لیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، یہ کوئی سیریس بات نہیں تھی. بہرحال بچوں نے بنایا ہو، لیکن مسلمانان نے ہند کے دل کی آواز بنا تھا. میں تو خود ان میں سے ہوں جنہوں نے وہ نعرے لگائے. میں اس وقت ہائی اسکول کے طالب علم کی حیثیت سے ضلع حصار کی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا میں جنرل سیکریٹری تھا، اور ہم نے جلسوں میں جلوسوں میں جو نعرے لگائے ہیں. پھر یہ کہ جمعے کے اجتماعات میں، عیدین کی اجتماع گڑ گڑا کر جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے، تیرے نبی. یہ اگر پیغام نہ ہوتا تو پورے ہندوستان کے مسلمان 1946 کے الیکشن میں مسلم لیگ کو ووٹ نہ دیتے. لہذا اس اعتبار سے یہی فیصلہ کن، یہی نظریہ پاکستان فیصلہ کن بنیاد بنا ہے پاکستان کی. لیکن یہ بھی سوچ لیجئے، اسی زمانے میں ظاہر بات ہے کہ اب ہندو مسلم کشاکش جو ہے وہ بھی انتہا کو پہنچ گئی. وہ سارے جو میں گن چکا ہوں، پچھلا پس منظر، پھر ہندوؤں میں جو احیاء ہوا مذہب کا، ان کی تہذیب کا، اور اس کے اندر جو ملیٹنسی آئی ہے. لیکن اب کیا ہوا، ہندو کے لیے بھارت ماتا نہایت مقدس تصور ہے. بھارت ماتا کے ٹکڑے چاہتے ہیں، یہ بھارت ماتا کو ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں. اب جو دشمنی آئی ہے، اس دشمنی کا کوئی ظہور ہوا ہے پھر پارٹیشن کے وقت، جو میسیکرز ہوئے ہیں، جو قتل عام ہوئے، جو انسان جو ہے بھیڑیوں سے زیادہ بڑھ کر جو ہے سفاک بنا ہے. جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو اچھال کر نیزوں میں ان کو پرویا گیا ہے، جب لاکھوں عورتوں کی جو ہے وہ عصمت دری ہوئی ہے، اغوا ہوا ہے، لاکھوں آدمی قتل ہوئے ہیں، 1 کروڑ انسان ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اتنا بڑا ٹرانسفر آف پاپولیشن تاریخ انسانی میں کبھی نہیں ہوا. یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اس لیے کہ اب وہ ہندو مسلم ایشو جو ہے وہ انتہائی وہ تلخی کو پہنچ چکا